نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی قسم کا ایک واقعہ ایک اور بزرگ کے ساتھ بھی پیش آیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی خدمت کے لیے ایک باندی خریدی۔ ایک مدت تک وہ میری خدمت کرتی رہی اور اپنی حالت کا مجھ سے اخفا کرتی۔ اس کی نماز کی ایک جگہ متعین تھی، جب کام سے فارغ ہو جاتی وہاں جا کر نماز میں مشغول ہو جاتی۔ ایک رات میں نے دیکھا کہ وہ کبھی نماز پڑھتی ہے اور کبھی مناجات میں مشغول ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ اس محبت کے وسیلے سے جو مجھ سے ہے فلاں فلاں کام کر دے۔ میں نے آواز سے کہا کہ اے عورت، یوں کہہ کہ میری محبت کے وسیلے سے جو مجھے آپ سے ہے۔ کہنے لگی، میرے آقا، اگر اس کو مجھ سے محبت نہ ہوتی تو تمہیں نماز سے بٹھلا کر مجھے کھڑا نہ کرتا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ جب صبح ہوئی تو میں نے اس کو بلا کر کہا کہ تو میری خدمت کے قابل نہیں، اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کے لائق ہے۔ اس کو کچھ سامان دے کر آزاد کر دیا۔ ایک بزرگ ایک عورت کا حال بیان کرتے ہیں کہ جب وہ تہجد کی نماز کو کھڑی ہوتی تو کہتی کہ اے اللہ، ابلیس بھی تیرا ایک بندہ ہے، اس کی پیشانی بھی تیرے قبضے میں ہے، وہ مجھے دیکھتا ہے اور میں اسے نہیں دیکھ سکتی، تو اسے دیکھتا ہے اور اس کے سارے کاموں پر قادر ہے اور وہ تیرے کسی کام پر بھی قدرت نہیں رکھتا۔ اے اللہ، اگر وہ میری برائی چاہے تو اس کو دفع کر، اور وہ میرے ساتھ مکر کرے تو اس کے مکر کا انتقام لے۔ میں اس کے شر سے تیری پناہ مانگتی ہوں اور تیری مدد سے اس کو دھکیلتی ہوں۔ اس کے بعد وہ روتی رہتی تھی حتیٰ کہ روتے روتے اس کی ایک آنکھ جاتی رہی۔ لوگوں نے اس سے کہا، خدا سے ڈر، کہیں دوسری آنکھ بھی نہ جاتی رہے۔ اس نے کہا، اگر یہ آنکھ جنت کی آنکھ ہے تو اللہ جل شانہ اس سے بہتر عطا فرمائیں گے، اور اگر دوزخ کی آنکھ ہے تو اس کا دور ہی ہونا اچھا ہے۔ شیخ ابو عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میری والدہ نے میرے والد سے مچھلی کی فرمائش کی۔ والد صاحب بازار تشریف لے گئے، میں بھی ساتھ تھا۔ مچھلی خریدی۔ گھر تک لانے کے واسطے مزدور کی تلاش تھی کہ ایک نوعمر لڑکا جو پاس ہی کھڑا تھا کہنے لگا کہ چچا جان، اسے اٹھانے کے واسطے مزدور چاہیے۔ کہا کہ ہاں۔ اس لڑکے نے اپنے سر پر اٹھائی اور ہمارے ساتھ چل دیا۔ راستے میں اس نے اذان کی آواز سن لی۔ کہنے لگا، اللہ کے منادی نے بلایا ہے، مجھے وضو بھی کرنا ہے، نماز کے بعد لے جا سکوں گا، آپ کا دل چاہے انتظار کر لیجئے ورنہ اپنی مچھلی لے لیجئے۔ یہ کہہ کر مچھلی رکھ کر چلا گیا۔ میرے والد صاحب کو خیال آیا کہ یہ مزدور لڑکا تو ایسا کرے، ہمیں بطریق اولا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ بھی مچھلی رکھ کر مسجد میں چلے گئے۔ نماز سے فارغ ہو کر ہم سب آئے تو مچھلی اسی طرح رکھی ہوئی تھی۔ اس لڑکے نے اٹھا کر ہمارے گھر پہنچا دی۔ گھر جا کر والد نے یہ عجیب قصہ والدہ کو سنایا۔ انہوں نے فرمایا کہ اس کو روک لو، وہ بھی مچھلی کھا کر جائے۔ اس سے کہاں گیا؟ اس نے جواب دیا کہ میرا تو روزہ ہے۔ والد نے اصرار کیا کہ شام کے وقت یہیں آ کر افطار کرے۔ لڑکے نے کہا، میں ایک دفعہ جا کر دوبارہ نہیں آتا، یہ ممکن ہے کہ میں پاس ہی مسجد میں ہوں، شام کو آپ کی دعوت کھا کر چلا جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ قریب ہی مسجد میں چلا گیا۔ شام کو مغرب کے بعد آیا، کھانا کھایا اور کھانے سے فراغت پر اس کو تخلیے کی جگہ بتا دی۔
ہمارے قریب ہی ایک اپاہج عورت رہا کرتی تھی۔ ہم نے دیکھا کہ وہ بالکل اچھی تندرست آ رہی ہے۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تو کس طرح اچھی ہو گئی؟ کہا میں نے اس مہمان کے طفیل سے دعا کی تھی کہ یا اللہ اس کی برکت سے مجھے اچھا کر دے، میں فوراً اچھی ہو گئی۔ اس کے بعد جب ہم اس کے تخلیے کی جگہ اس کو دیکھنے گئے تو دیکھا کہ دروازے بند ہے اور اس مزدور کا کہیں پتہ نہیں۔ ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے کہ ان کے پاؤں میں پھوڑا نکل آیا۔ طبیبوں نے کہا اگر ان کا پاؤں نہ کاٹا گیا تو ہلاکت کا اندیشہ ہے۔ ان کی والدہ نے کہا ابھی ٹھہر جاؤ، جب یہ نماز کی نیت باندھ لیں تو کاٹ لینا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور ان کو خبر بھی نہ ہوئی۔ بزرگان محترم، کل جب تعلیم ختم ہوئی اور ہم گھر جا رہے تھے تو راستے میں شیخ زمن کہنے لگے کہ تم غیر حاضر تھے تو کچھ سوالات پوچھنے تھے، وہ رہ گئے۔ اب آپ آ گئے ہیں تو آپ کو کہتے ہیں آپ بتاؤ۔ عارف بھائی بھی موجود تھے، صدیق بھائی، یہ سب تھے، انہوں نے بھی سنا، وہ کہہ رہے تھے۔ اب ان کا مسئلہ ہی اسماعیل چچا یہ ہے، مشکل ہے کہ پوچھتے ہیں اور جواب جس دن ہم دیتے ہیں تو میاں رفو چکر ہاں وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ چلے بہرحال انہوں نے کہا اور ہم اسی خدمت کے لیے یہاں حاضر ہے تو ہم اپنا فریضہ ادا کریں گے۔ اب چاہے تو آپ ان کو بغیر پوچھے بتا دو، یا ہو سکتا ہے کہ وہ گھر پہ سن رہے ہو یا کسی طرح ان تک بات پہنچ جائے۔ میں تو اپنی تیاری کر کے آیا تھا اور میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ میں کوئی بات بیان کروں اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی بات آپ کو جاننی ہو تو آپ سوال کرو کہ اس میں آپ کا فائدہ ہے، یعنی فوری طور پر۔ ویسے تو دین کی کوئی بات فائدے سے خالی نہیں ہے، لیکن بہرحال اور یہ کوئی میری بات نہیں ہے کہ دین کی بات فائدے سے خالی نہیں، یہ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا۔ 27واں پارہ، دوسرا رکوع، اس میں اللہ رب العزت ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ تو یہ تو قرآن نے کہا ہے، لیکن بہرحال آدمی کی کوئی ضرورت ہو، وہ مسئلہ پوچھے تو وہ فوری فائدہ ہے۔ دیکھیے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی بات ہمیں صدیق بھائی پوچھنی ہوتی ہیں، لیکن بیان میں اللہ تبارک و تعالی بیان کرنے والے کے ذہن میں ڈال دیتا ہے، بغیر پوچھے جواب مل جاتا ہے نا؟ ایسا بھی ہوتا ہے بعض مرتبہ۔ شاعر کہتا ہے دیکھنا تم تقریر کی لذت، دیکھنا تم تقریر کی لذت، اس نے جو کہا گویا وہ میرے دل میں ہے۔ جاوید بھائی کیا کہا شاعر نے کہ دیکھنا تم تقریر کی لذت، اس نے یعنی بیان کرنے والے نے جو کہا وہ میرے دل میں ہے، یعنی مجھے کوئی بات پوچھنی تھی تو بغیر پوچھے اس کا حل اور جواب یہ مل گیا۔ تو بعض مرتبہ جو ہیں وہ ایسا بھی ہوتا ہے۔
حضرت شیخ الحدیث جن کی کتاب ہم تعلیم کے اندر پڑھتے ہیں اور پوری دنیا میں ماشاءاللہ پڑھی جاتی ہے، انہوں نے آپ بیتی میں ایک قصہ لکھا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک بڑے عالم تھے، غالباً ان کا نام حضرت مولانا حبیب الرحمن تھا، لدھیانوی شاید۔ تو وہ اپنے 2 بچوں کو مظاہر علوم سہارنپور رکھنے کے لیے آئے کہ میں حضرت شیخ کے سپرد کرتا ہوں اور وہیں پر وہ تعلیم حاصل کریں گے اور حضرت شیخ کی توجہ بھی ہوگی، اور وہ بڑے آدمی تھے وہ، اور حضرت شیخ تصوف کی لائن سے بھی حضرت کی بڑی خدمات رہی ہے، اور ایک عالم ان کو اس اعتبار سے بھی جانتا تھا کہ بھائی تصوف کے اندر اور سلوک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑا مرتبہ دیا ہے۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں، کام کی بات ہے، یہ جو عرب ہے، اور ذاکر بھائی کچھ گجراتی عرب بھی ہیں، ہاں وہ کہتے ہیں کہ کوا چلا ہنس کی چال، ہاں یہ آپ کہہ رہے ہیں۔ تو بہرحال مرزا صاحب ویسی بات ہے، کچھ گجراتی عرب بن جاتے ہیں، ویسے کچھ گجراتی بھی عرب ہوتے ہیں واقعتاً۔ وہ کیسے؟ ہمارے گاؤں لاجپور کے اندر ایک خاندان ہے، خاندان صوفیہ، صوفی خاندان۔ عارف بھائی آپ نے سورت کا ریلوے اسٹیشن تو دیکھا ہی ہوگا اور بس اسٹیشن بھی دیکھا ہے، اور اس کے قریب میں ایک ٹاکیز تھی، وہ بھی آپ نے دیکھی ہوگی دیکھا؟ ہاں ذاکر بھائی غلط نہیں بولا، انہوں نے نام بھی بول دیا ہے، مرزا صاحب دیکھا انہوں نے نام بھی بول دیا کہ النکار۔ تو بہرحال اس کے ساتھ ہی کیا ہے نورانی بھائی، ایک مدرسہ ہے، مدرسہ صوفی باغ، ہاں تو وہاں مسجد ہے، اور مسجد کے احاطے میں یعنی مسجد کے سب پڑوس میں جو وضو خانہ ہے ایک قبر بنی ہوئی ہے۔ تو وہ جو قبر بنی ہوئی ہے وہ ہمارے گاؤں کے بزرگ حضرت مولانا شاہ صوفی سلیمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے، اور اسی لیے اس کا نام صوفی باغ پڑ گیا، چونکہ ان کی سرنیم صوفی۔ اور جاوید بھائی راندیر سے تو آپ کا رشتہ ہوگا، وریا اور راندیر والے کی بولی بھی ہندا نے سندھا ہیں، ہاں تمہیں تو اوپر جیسے تھے نقطوں مکے ڈاٹ، تو بہرحال تو شاید رشتہ داری ہو۔ تو راندیر کے اندر ایک مسجد ہے، تائیواڑ کی مسجد، تائیواڑا ایک علاقہ ہے، تو وہاں حضرت ذکر کراتے تھے، ذکر کی مجلس، اور حضرت کے مریدین تھے۔ تو ان کی ہسٹری میں لکھا ہے، ان کی تاریخ میں، کہ یہ لوگ عرب سے آئے تھے، یہ لوگ عرب سے آئے تھے، اور عرب سے آئے تھے تو کٹھور کھلوڑ، تو وہاں شاید کوئی ندی بدی بھی لگتی ہے نا، ہاں تو بہرحال وہ اور پھر ہوتے ہوئے ادھر پہنچے۔ تو ان کا تعلق عرب سے بتایا جاتا ہے، اس لیے کہ انڈیا کے اندر کہتے ہیں کہ اسلام پھیلنے کی اور اسلام آنے کی ایک بڑی وجہ عرب تجار تھے، اور ان کے واسطے سے اسلام آیا ہے۔ تو بہرحال وہ واقعتاً کچھ عرب بھی پھر وہ ادھر آئے، تو یعنی بھائی مانا کہ ان کا سلسلے نسب عربستان سے جو ہے وہ جا ملتا ہے۔ اب کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ تصوف کیا بلا ہے؟ ہاں ذاکر بھائی ایک لفظ بڑھائیں گے کہ تصوف کیا بلا ہے، یوں پوچھتے ہیں کہ یہ تصوف کیا بلا ہے، یہ خانقاہ کیا چیز ہے؟ یہ پیری مریدی کیا چیز ہے؟ تو حضرت شیخ نے بڑا اچھا جواب دیا ہے، یہ ویسے ہی درمیان میں بات یاد آ گئی تو
سن لو۔ حضرت شیخ نے اس کا جواب یہ دیا کہ ان سے یہ کہو کہ بھئی یہ نام تبدیل ہوا ہے، اس کا ریفرنس، اس کا ذکر خود حدیث پاک میں موجود ہے، اور بڑی مشہور حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث۔ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے بھی، نورانی بھائی، بالکل شروع میں بخاری شریف میں اس کو ذکر کیا ہے، اور صاحب مشکات نے بھی اس کو شروع میں ذکر کیا ہے، اور بھی کئی کتب میں، اور اس کا نام ہے اس روایت کا حدیث جبرائیل۔ سنا ہوگا آپ نے، کیا بولتے ہیں کہ حدیث جبرائیل، یا بولا جاتا ہے کہ حدیث جبریل، یہ دونوں طرح بول سکتے ہیں، جبرائیل بھی صحیح ہے اور جبریل بھی صحیح ہے۔ جبرائیل یہ ہم عام طور پہ بولتے ہیں، لیکن جبریل یہ بھی بول سکتے ہیں، اس طرح بھی اس کا تلفظ صحیح ہے۔ دلیل قرآن کریم کے اندر ہے، پہلا پارہ سورہ بقرہ، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل۔ دیکھیں یہاں جبرائیل نہیں آیا، بلکہ کیا کہا؟ قرآن نے فرمایا کہ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ۔ تو بہرحال حدیث جبرائیل سے بھی مشہور ہے، اور وہ مفہوم آپ جانتے ہیں۔ مجھے صرف ایک بات بتانی ہے، جبریل امین آ کر مختلف سوالات کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو دیکھیے یہ شیخ زمن نے بھی سوال کیا، تو سوال کرنا اچھی بات ہے، لیکن قرآن نے ہر طرح میری اور آپ کی رہنمائی کی ہے۔ قرآن یہ بھی اشارہ کرتا ہے کہ سوال دو قسم کے ہوتے ہیں، مرزا صاحب، سوال دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک قسم کا سوال، اس کا تو قرآن کریم ذکر کرنے کے ساتھ ترغیب دیتا ہے کہ بھائی ایسا سوال کرو۔ سوال کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ نئی نئی باتیں سامنے آتی ہیں۔ خطیب الامت حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ دو پہلوان جب اکھاڑے کے اندر اور ریسلنگ کے اندر جب کودتے ہیں، اور جب آپس میں ان کی فائٹ ہوتی ہے، مقابلہ ہوتا ہے، تو فرمایا کہ اس کے نتیجے میں نئے نئے داؤ پیچ لوگوں کو دیکھنے کو ملتے ہیں، جاننے کو ملتے ہیں، سامنے آتے ہیں۔ کیوں؟ دونوں اچھے پہلوان ہیں۔ ہاں، بعض مرتبہ تو سامنے جو ہیں وہ بڑا ماشاءاللہ ہے، زبردست ہیں، اور اس کے جو سامنے ہے وہ مائی کانگلا ہے۔ عارف بھائی اپنی زبان میں کہ بھائی بالکل مائی کانگلا ہے، تو پھر کیا وہ مقابلہ ہوا، ہے نا؟ ہاں، تو دونوں طرف مقابلہ ہو اسماعیل چچا، تو وہ دیکھنے والے کو بھی مزہ آتا ہے، اور نئے نئے داؤ پیچ اس کے نتیجے میں سیکھنے کو، دیکھنے کو، جاننے کو جو ہیں وہ ملتے ہیں۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ سوال اچھا ہو، سوال کیا کسی نے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حسن السؤال نصف العلم، کہ اچھا سوال کرنا یہ آدھا علم ہے، صرف سوال کرنا آدھا علم۔ لیکن ایک لفظ بڑھایا، یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھایا ہے۔ عام طور پر جاوید بھائی ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ سوال کرنا آدھا علم ہے، گجراتی ہے تو سوال اور اردو ہے تو سوال، تو فرماتا ہے، کہتے ہیں کہ سوال کرنا آدھا علم، تو سوال کرنا صدیق بھائی آدھا علم نہیں ہے، ورنہ تو پوچھنے کو تو کوئی کچھ بھی پوچھتا ہے، لیکن سوال کے کیا ہے؟ ہاتھ پاؤں ہونے چاہیے، سر پیر ہونے چاہیے، الل ٹپ جو ہے وہ آدمی سوال وہ نہ پوچھے۔ جیسے حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ ایک لڑکی شادی کر کے آئی گھر میں، اور وہ کچھ پوچھتی ہی نہیں تھی، بالکل خاموش طبیعت، کچھ پوچھے ہی نہیں ساس سے۔ تو ساس نے سوچا کہ نہیں ہے، تو આપણે તા کہ بھائی نوی કેટલા દાડાની؟ یہ آپ کہہ رہے ہیں، ہاں یہ آپ نے کہا ہے
کہ بھائی نئی 9 دن کی، تو وہ ساس اور نند 9 دنوں تک کچھ نہیں کہتے کہ چلو ذرا گھر میں مزاج جاننے میں، پرکھنے میں کچھ دن تو لگیں گے کہ بھائی کیسا کھاتے ہیں، کیسا پیتے ہیں، کس طرح کا رہن سہن ہے، کیا کرتے ہیں۔ تو 9 دن تک عبدالسلام بھائی دیکھتے رہتے کہ چلو کوئی بات نہیں، پھر بھی وہ ڈھلتی نہیں ہے گھر کے مزاج میں، تو پھر ساس یا نند وہ کہتی ہے کہ بس એમ કે હવે બહુ થયું, આટલા દિવસમાં તો થોડું ઘણું તો ફેરફાર આવવું જોઈએ, થોડુંક તો ચેન્જીસ આવવું જોઈએ ભાઈ, કે આટલા દિવસ તું એ જોઈ લીધું તો હવે તો તારે ઘરના મુતાબિક રહેતા ને જીવતા શીખવું જોઈએ હવે तो अब 9 दिनों तक नया नया है, न बोले तो कोई बात नहीं कि भाई शर्म करती है इस वजह से नहीं बोलती होगी, ये तो काफ़ी अरसा हो गया, लेकिन वो कुछ बोलती ही नहीं थी। तो इस वजह से फिर सास ने कहा कि अरे तू कुछ बोल तो सही, कुछ बोलती ही नहीं है तू। अब मसला आरिफ भाई ये भी है कि मर्द गूंगी औरत से शादी करना नहीं चाहता, और वो बोलती है तो फिर रुकने का नाम नहीं लेती, इल्ला माशाअल्लाह है। तो अब फिर मिर्ज़ा साहब परेशान कि यार आ तो चुप नहीं रहे, एम के गूंगे होते तो हारू, मैं कि गूंगे होते तो तू करते नहीं है। फिर इतना बोलती है। खतीबुल उम्मत हज़रत मौलाना अबरार अहमद साहिब दुलियावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मफ़हूम है जब हम बयान करने बैठते हैं तो बाज़ मरतबा जहन में कोई बात आती नहीं कि भाई क्या बात बयान करें, क्या बात बताए। देखिए बयान करने वाला स्टार्टिंग ये ज़रा मुश्किल होता है, फिर जब बात चल पड़ती है तो चल पड़ती है, वरना शुरू में ज़रा मुश्किल होता है। और जाकिर भाई हमने तो इंडिया के अंदर जो मेरा पुराना मकान है गांव लाजपुर में, तो सामने एक साहिब थे रशीद भाई वछियात, रशीद चाचा, उनका नीक नेम था सिद्दीक भाई बापू। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरे जो बापू कहते वो नहीं, बस वैसे ही उनका बापू नाम मशहूर था। मरहूम हो गए, अल्लाह ताला मरहूम को गरी के रहमत करे। तो उनके घर पे इस्माइल चचा ट्रैक्टर था, और मेरा जो पुराना मकान है तो 2-3 मकान छोड़कर, बल्कि एक ही मकान छोड़कर सिद्दीक भाई एक मकान बना है बाटली ड्यूसबरी, बाटली में या ड्यूसबरी में पता नहीं, इसलिए साथ में बोल दिया, शायद बाटली में। लाजपुर की एक फैमिली है दाढ़ी वाला फैमिली, तो यूसुफ भाई दाढ़ी वाला वो हज में टूर भी ले जाते थे पहले, मरहूम हो गए, अल्लाह मरहूम को गरी के रहमत करे। तो उन्होंने एक जगह बाई की हकीम जी फैमिली की, वो हमारे रिश्तेदार हकीम जी लोग, वो फिर सूरत चले गए थे, कोई इधर उधर चला गया, तो उन्होंने बाई किया उस जगह को। उसको पहले पोस्तो भी बोलते थे, वेलकम भी बोला जाता है, और माशाल्लाह शानदार आलीशान मकान बनाया मेरे यहाँ आने से पहले, इंग्लैंड आने से पहले। और पूरे घर को पेंट किया जावेद भाई वाइट, पूरा घर वाइट पेंट, तो उसका नाम ही हो गया वाइट हाउस। जानते हो ना वाइट हाउस हैं? हाँ, कि क्या वाइट हाउस में मशहूर है। तो कोई मुझसे पूछता था बेतकल्लुफ दोस्त कहाँ रहता है, तो मैं कहता वाइट हाउस के बाजू में। हैं मिर्ज़ा साहब, वाइट हाउस के पड़ोस में हम तो जो हैं वो रहते हैं, बाजू के अंदर जो हैं वो रहते हैं। तो खैर बहरहाल वो रशीद चचा का सामने ही मकान था और ट्रैक्टर था उनके पास, और वो वेलकम, वो जगह है पोस्ता वाइट हाउस, वहाँ आकर लोग बैठते थे। तो सुबह एक ख़ास टाइम था इस्माइल चचा, तो वो आता था ड्राइवर, और ट्रैक्टर को लेकर जाना होता था। तो ये दरवाज़ो खुले, बारी खुले એટલે બધા સમજી જાય એનો ટાઈમ કે હવે આપણા ટ્રેક્ટરને ધક્કા મરાવે। हैं जाकिर भाई रोज़ाना वो धक्का गाड़ी हैं कि वो उसको धक्का लगाना पड़ता था, ज़रा यूँ धक्का लगाया फिर चल पड़ा, फिर चला जाता था। क्यों? रात भर वो ठंडा हो गया और पुराना था, तो बस। तो इसी तरह बयान में भी होता है कि गाड़ी ज़रा एक मरतबा चल पड़ी, स्टार्टिंग हो गई फिर चल पड़ती है, वरना स्टार्ट करना ज़रा वो ट्रैक्टर की तरह मुश्किल होता है, तो ज़रा धक्का लगाना पड़ता है। तो हज़रत फरमाते थे कि हम इतने सालों से बयान करते हैं, लेकिन बाज़ मरतबा कुछ जहन में ज़ुबान पे आता ही नहीं कि भाई क्या बात बताए, क्या बयान करे। लेकिन माशाअल्लाह घर वाली जो औरतें होती है, फरमाया हमारी ज़ौजा
یعنی حضرت کی نہیں، سب کی، جس نے شادی کی، تو فرمایا ہے کہ وہ برتن بھی صاف کر رہی ہیں، کپڑے وہ بھی گھڑی کر رہی ہیں یا اور کوئی کام کر رہی ہے، کہاں کہ کام بھی جاری ہے اور زبان بھی جاری ہے، اور ماشاءاللہ اتنی روانگی کے ساتھ بولتی ہے کہ اتنے سال ہم نے تقریر کی، ہم اتنی روانگی سے تقریر نہیں کر سکتے جتنی روانگی سے وہ تقریر کرتی ہے صدیق بھائی، ہاں جتنی روانگی سے وہ جو ہے تقریر کرتی ہے۔ تو مائیں بہنیں سن رہی ہے تو ناراض نہ ہو جائے بھائی، کچھ مرد بھی ایسے ہوتے ہیں اور سب عورتیں بھی ایسی نہیں ہوتی، مجھے بھی گھر جانا ہے۔ تو بہرحال سوال اچھا ہونا چاہیے، سوال صرف سوال نہیں بلکہ سوال اچھا ہونا چاہیے۔ تو وہ ساس نے اس سے کہا کہ یار اتنے دن ہو گئے، اب تو نہیں بھی نہیں ہے، کوئی سوال تو کر، کوئی پوچھ تو صحیح کوئی بات۔ تو ساس نے کہا، تو دوسرے دن اسماعیل چچا اس نے سوچا کہ یار ساس بھی کہہ رہی ہے تو چلو کچھ تو اب پوچھنا چاہیے۔ تو اللہ کی بندی حضرت تھانوی نے نقل کیا ہے کہ اس نے پوچھا ساس سے کہ امی جان آپ نے کل شکایت کی یا یہ کہ ہدایت دی یا کی کہ تو کچھ پوچھتی نہیں، کچھ بولتی نہیں، تو چلو آج میں آپ سے سوال کرتی ہوں۔ کہا کہ پوچھ کیا ہے؟ تو کہا کہ ذرا یہ بتائیے کہ آپ کا بیٹا مر جائے گا، انتقال کر جائے گا، تو میں کس سے شادی کروں گی؟ تو مرزا صاحب سوال پوچھا بھی تو ایسا پوچھا، تو ساس کہنے لگی کہ تیرا نہ پوچھنا نہ بولنا ہی بہتر ہے۔ ہاں جاوید بھائی، نہ پوچھنا نہ بولنا ہی جو ہے وہ بہتر ہے۔ تو بعض لوگوں کا سوال نہ کرنا ہی بہتر ہے کہ وہ سوال جو ہے وہ سوال نہیں ہوتا ویسا، تو سوال واقعی میں سوال ہونا چاہیے۔ تو قرآن کریم نے اس سے روکا ہے کہ بھئی بیہودہ قسم کے جس کا کوئی مطلب نہ ہو، میننگ نہ ہو، تو ویسے سوال نہیں کرنے چاہیے۔ قرآن کریم نے کیا کہا سنو کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ چونکہ صحابی ہے تو معافی کا بھی اعلان کر دیا کہ چلو اللہ تم کو معاف کرتے ہیں، ہے نا۔ صحابہ کو تو پروانہ ملا ہوا ہے صدیق بھائی، صحابہ کو تو پروانہ ملا ہوا ہے۔ کیا پروانہ ملا ہے؟ کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ صحابہ کو پروانہ ملا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ ہاں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور کہیں قرآن نے اس کی تعبیریوں کی کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ تو یہ پروانہ مل گیا صحابہ کرام کو تو رضامندی کا کہ یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور قرآن نے ایک مقام پر فرمایا کہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ وَرِضْوَانٌ، نون پہ تنوین ہے، دو پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، اس کو تنوین کہتے ہیں، نکیرہ ہے۔ تو مفسرین نے لکھا کہ اس میں اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی کہ کسی کو ذرا سی اللہ کی رضامندی مل گئی تو اس کا کام بن گیا، چونکہ وہ نکیرہ آیا ہے، اس پہ تنوین ہے، تو رضامندی 100% بھی نہیں، ذرا سی اللہ کی رضامندی مل گئی تو کام بن گیا۔
تو صحابہ کا تو اعلان ہے، اسی لیے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یاد رکھو لوگ دنیا بھر کی بکواس کرتے ہیں، خاص کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، صدیق اکبر کے تعلق سے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے۔ تو اس لیے ہمارے ایک بزرگ نے بڑی پتے کی بات کہی، صدیق بھائی دل کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ، فرمایا کہ صحابہ کا مقام دیکھنا ہو تو تاریخ کی کتابیں مت دیکھنا بلکہ خدا کی کتاب دیکھ لینا، خدا کی کتاب میں صحابہ کا مقام دیکھنا، تاریخ کی کتاب میں مت دیکھنا۔ تاریخ لکھنے والا مخلوق ہے اور قرآن کریم میں بیان کرنے والا خالق ہے نا مرزا صاحب؟ تو وہاں دیکھنا، صحابہ کا مقام دیکھنا ہو تو۔ بہرحال تو صحابہ کو بھی روکا گیا کہ ایسے سوالات مت کرو، لیکن ساتھ میں کیا کہہ دیا؟ عفا اللہ عنہا، کہ اللہ نے تم کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ واللہ غفور حلیم۔ اور پہلا پارا سورہ بقرہ પોણો સુપારો જેને આપણે કહી ગુજરાતીમાં, તે જ્યાં પૂરો થાય તો તેમાં જે છેલ્લો રૂકુ છે પોણો સુપારાનો, તેમાં બી અલ્લાહ રબ્બુલ ઇઝ્ઝતે કહ્યું کہ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل، کہ تم اپنے نبی سے یوں سوالات مت کیا کرو جس طرح نبی موسیٰ سے اس کی قوم نے سوال کیا، اور جس طرح ان پہ خدا کا عتاب نازل ہوا نہ کرنے کے سوالات وہ کیا کرتے تھے اپنے نبی سے، حضرت موسیٰ سے۔ اے امت محمدیہ، اے صحابہ کی جماعت، ہم تمہیں ہدایت کرتے ہیں، تمہیں بتاتے ہیں، تمہیں آگاہ کرتے ہیں کہ تم بھی بنی اسرائیل کی طرح اپنے نبی سے اس طرح کے سوالات مت کیا کرنا، کہیں جو حشر ان کا ہوا وہ تمہارا نہ ہو جائے۔ تو اس لیے بیہودہ سوالات مت کیا کرو۔ لیکن قرآن نے وہیں پر یہ بھی ترغیب دی ہمیں اور یہ بھی بتایا کہ قرآن نے اس انداز کو پسند کیا اور کئی مقامات پہ اس کو بیان کیا کہ صحابی آ کر سوالات کرتے ہیں، مختلف سوالات مختلف لوگوں نے کیے ہیں۔ تو سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت دوسرے پارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یسألونک عن الأہلہ، کہ نبی آپ سے چاند کے بارے میں سوالات کرتے ہیں تو آپ جواب دے دیجئے کہ قل ہی مواقیت للناس والحج، اور کہیں سوال کیا نبی سے کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے نبی آپ انہیں جواب دے دیجئے اس سوال کا۔ قرآن نے اس سوال کو ذکر کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کو پسند کیا ہے کہ نہ جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھ لو۔ قرآن نے ارشاد فرمایا ایک اور مقام پر کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ مسلمانوں اگر تمہیں کوئی بات معلوم نہیں ہے تو اہل ذکر سے یعنی اہل علم سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ تو نبی سے سوال کیا گیا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، کہ نبی آپ ہمیں بتا دیجئے کہ جب ہماری عورت حیض کی حالت میں ہو تو ہم عورت کے ساتھ کس طریقے سے رہے، رہن سہن کیا ہو۔ تو نبی نے جواب میں فرمایا کہ قل هو اذی، کہ اللہ نے نبی کو بتایا اور نبی نے صحابی کو بتایا کہ قل هو اذی فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتى يطهرن فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ تو دیکھیے اس میں بتا دیا کہ حیض کی حالت میں ہم عورت سے قریب ہو سکتے ہیں کہ
نہیں ہو سکتے، اور نبی نے اس کی مزید وضاحت جو ہے وہ کی ہے۔ بہرحال میں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا، ایک تمہید قائم کی کہ سوال پوچھو، اچھا سوال ہو یا آدھا علم ہے، لیکن بیہودہ سوالات جس کا کوئی فائدہ نہیں ہو یا یہ کہ جو مناسب نہیں ہو، تو قرآن نے اس سے مجھے اور آپ کو منع کیا ہے۔ تو انہوں نے کیا سوال کیا، اب اس پہ آتے ہیں۔ آج تو جمعہ کی شب تھی، تو میں نے سوچا تھا کہ جو ہمارا مضمون چل رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے وہ بیان کریں گے، لیکن وہ تو نہیں ہو پائے گا انشاءاللہ آئندہ ہفتے۔ تو میں نے سوچا کہ بڑے میاں اور نماز میں تھے بھی عشاء میں نے دیکھا ان کو، تو میں نے کہا کہ چلو یہ ہے، لیکن وہ دھیرے سے کنی کاٹی، تو میں کیا پتنگ آجے کپاوانا اور بھر دوریے کپاوانا ہے ذاکر بھائی، بھر دوریے جائے اموک پتنگ۔ تو بہرحال سوال سن لو، اچھا ہے ان کا سوال اور جاننے جیسی چیز ہے۔ انہوں نے سوال کیا، آپ نے بھی سنا ہوگا، آپ میں سے بھی کچھ لوگ تھے۔ تو شیخ زمن نے اسماعیل چچا سوال کیا میں نے کہوا لگے گا کہ تمہیں نہیں ہوتا بے ویک ایم کے تو بڑی بہو વાતો એમ કે થઈ ગઈ મસ્જિદમાં એમ કે બધી પૂછવાની ہوتی એમ کہ تمہیں ہوتا نہیں پوچھا کوڑے میں کہ پوچھو میں نے جواب دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں نے نماز پڑھائی، امامت کی، جب میں نہیں تھا اس وقت، کہ جارے تکبیر تحریمہ کی، مرزا صاحب گجراتی سمجھ جاتے نا، ہاں درمیان میں کچھ گجراتی بھی بولنی پڑتی ہے ہمیں، تاکہ میں بھول نہ جاؤں یہاں پر، آپ بھول نہ جائے وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن مجھے بھی تو گجراتی یاد رکھنی ہے نا۔ تو بہرحال اور ایک بھائی کہتے ہیں مجھے، ڈابھیل کے ہیں اور وہ باربیڈوس کی طرف سے آئے ہیں، تو میں نے کہ مول صاحب تمہارے بیان میں کئی نہیں کہ گجراتی تو જરાક બોલવાનું છે કે મને તમે બોલે ને ગુજરાતી બહુ સારું લાગે۔ ہاں تو بھائی ویسے ایک شاعر ہے ذاکر بھائی، خلیل دھنتیجوی، گجراتی شاعر ہے، نام سنا ہوگا عبدالسلام بھائی۔ تو خلیل دھنتیجوی شاعر ہے، تو نورانی بھائی وہ کہتا ہے، જેને મારી વાત સમજાતી નથી، જેને મારી વાત સમજાતી નથી એ કંઈ પણ હોય ગુજરાતી નથી۔ کیا کہا کہ જેને મારી વાત સમજાતી નથી એ કંઈ પણ હોય ગુજરાતી નથી۔ تو میں نے اس پہ لکھا ذاکر بھائی کہ તમુને મારી વાત સમજાતી નથી، હું ગુજરાતી જ બોલી રહ્યો છું، ઇંગ્લિશ નથી۔ તો બહરحال પૂછો તમે જે ચાહે પ્રશ્ન، ઇજાઝત છે، પૂછો તમે જે ચાહે પ્રશ્ન، ઇજાઝત છે، દીની પ્રશ્નના उत्तर આપવું उत्तम इबादत છે۔ یہ شعر میرا ہی ہے، لیکن مجھے پتا ہے آپ داد نہیں دیں گے، تو بہرحال تو اس لیے یہ عبادت ہے جواب دینا۔ تو انہوں نے کیا پوچھا، انہوں نے یہ پوچھا اسماعیل چچا کہ وہ امام صاحب نے جب تکبیر تحریمہ، یاد رکھو تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کو، جہاں بھی بولا جائے گا تکبیر اس کا معنی اللہ اکبر ہوگا۔ اس لیے جب میں نے بچپن میں دیکھا، عارف بھائی آپ کے یہاں بھی ایسا ہوگا کہ آگ لگتی تھی اللہ نہ کرے گاؤں میں، تو یہاں یو کے کی طرح فائر بریگیڈ تو جو ہے وہ ہوتا نہیں تھا کہ ٹوں 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 یا چوں چوں جو بھی ہو کہ وہ کرتا ہوا صدیق بھائی آ جائے۔ تو اپنے یہاں یا تو کبھی اعلان ہوتا تھا اور کبھی لوگ کہتے تھے نعرہ تکبیر اللہ اکبر، ہے نا، نعرہ تکبیر، تو لوگ سمجھ جاتے تھے نعرے سے کچھ ہوا ہے، تو پھر لوگ بھاگتے تھے۔ تو پہلے جو ہیں لوگ نعرے بھی ایسے ہوتے تھے کہ بھائی جس میں دینی رجحانات کا پتہ چلے، اور لوگ آتے تھے کہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر، اور پھر لوگ جو سمجھتے تھے کہ کہیں آگ لگی ہے، کچھ ہوا ہے، تو جا کے آگ کو بجھاتے تھے۔ اور آج کل تو صدیق بھائی لوگ آگ کو بجھاتے نہیں، آگ لگاتے ہیں، اس کو اور تیز کرتے ہیں۔ آج کل لوگ آگ بجھاتے نہیں ہیں، اب تو آگ لگاتے ہیں کہ بڑھتا ماں گھی ہوں میں، بڑھتا میں શું લાખે તો کہ ઘી લાખે હવે તો આજે લોકો، اب لوگ آگ کو اور سلگاتے ہیں، اور تو کہ نہیں آگ بجھاوانی نہیں۔
એક ભાઈ મને કહેવા લાગ્યા, મને કે હવે તો લાઇટર આવી ગયા, એમ કે આગ પેટી ખતમ થઈ ગયા કે. મેં કે આગ પેટી જ ખતમ થઈ, આગ લગાવવાનું ખતમ નહીં થયેલું. હા, આગ લગાવવાનું માચિસની તિતલી ખતમ થઈ, પણ માણસની આંગળી ખતમ નહીં થઈ. اور میں پہلا جملہ نہیں بولوں گا, بعض لوگوں تو وہ اور آنگڑی کی عادت ہوتی ہے. میں وہ بولوں گا تو پھر فتویٰ لگے گا میرے اوپر. تو اس لیے آپ کو اپنی زبان میں سمجھانا ہوتا ہے. تو کچھ آپ سمجھ جاؤ, تو ہم نے بولا تو نہیں ہے وہ لفظ, لیکن آپ سمجھ گئے. تو وہ عادت جو ہے وہ کچھ لوگوں کو ہوتی ہے, تو وہ آگ لگانے والے ہوتے ہیں. اور ذاکر بھائی, بڑے درد اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے, ہم ہوئے, تم ہوئے کہ میر ہوئے, سب اس کی زلفوں کے اسیر ہوئے. ویسا گھر گھر کی کہانی ہے کہ اب تو معاملہ یہ ہیں, جو لڑائیاں ہوتی ہیں, جو فتنے فسادات ہوتے ہیں گھروں کے اندر, خاندان کے اندر, تو عام طور پر ہر جگہ نہیں دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. ہاں, ویسا معاملہ ہوتا ہے, الا ماشاء اللہ, کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اس لیے کہنے والے نے کہا ہے کہ کڑوے ضرور ہیں ہم, کڑوے ضرور ہیں ہم, لیکن سن لو منافق نہیں ہیں ہم. تو منافقت نہیں. تو خیر, بہرحال میں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا کہ انہوں نے یہ پوچھا کہ اللہ اکبر, تکبیر سمجھا رہا تھا, سوری, تکبیر یعنی اللہ اکبر. تو نماز کے اندر کئی مرتبہ تکبیر آتی ہے. تو پہلی جو تکبیر ہوتی ہے, نماز جس سے صدیق بھائی شروع ہوتی ہے, اس کا نام ہے تکبیر اور تحریمہ, تکبیر تحریمہ. تو لفظ لگاؤ, تکبیر تحریمہ کا مطلب مرزا صاحب یہ ہے کہ جب ہم نے اللہ اکبر کہا تو جو چیزیں حلال تھی, جیسے کھانا حلال, پینا حلال, بات چیت کرنا حلال, یعنی جو جو حلال اس سے پہلے تھا, وہ حلال چیزیں بھی اللہ اکبر کے بعد کیا ہو جاتی ہے, حرام ہو جاتی ہے. اس لیے یاد رکھو, کبھی رمضان میں جو ہے ہم جلدی جلدی گھر سے کھا کر آئے سموسے بھجیے, اور وہ دن بھر کا بھوکھا تھا, تو اسٹوریج تو دانت کے اندر ہے ہمارے. کچھ لوگوں کا اسٹوریج اندر ہے اسماعیل چچا, وہ اندر رکھ چھوڑتے ہیں. اور کبھی تراویح کے اندر گھر سے آئے ہیں اور کیا کرتے ہیں کہ وہ امام صاحب پڑھ رہے تراویح اور انہوں نے وہ نکالا, یوں آئے آواز تو سمجھ جانے کا کہ اسٹوریج میں سے خزانہ نکل رہا ہے. تو بہرحال یہ کھانے کا مطلب یہ نہیں کہ باہر سے کھانا, وہ تو کوئی نہیں کھائے گا کہ نماز بھی پڑھ رہا ہے اور کھا رہا ہے. تو یہ مسئلہ یاد رکھو کہ کوئی چیز دانت کے اندر یا دھڑ کے اندر, اور بعضوں کو تو خول ہوتا ہے نا, وہ خراب ہو جاتے ہیں دانت یا دھڑ, تو اس کے اندر جو ہے وہ گھس گیا, اسٹوریج فری میں ہے. ذاکر بھائی کو تو کچھ شاپ کا مال رکھنے کے لیے کرایہ بھی دینا پڑتا ہوگا, یہاں تو فری ہے, فری آف چارج بنا ہوا ہے. تو اب وہ نکالا اندر سے اور پھر کھانا شروع کر دیا. یا بریانی تھے کہ آج تو گھر والے ان کے بیٹھیے مانو پڑ جائے, ہوں بریانی بنا دی ہے. تو کھا گئے تو نماز گئی. کتنا چنا, چنے کی مقدار میں آدمی کے دانت میں داڑھ میں کوئی چیز گھسی ہوئی تھی, اندر ہی اندر اس نے معاملہ جو ہے وہ نمٹا دیا, تو نماز ختم. ہاں, اس سے کچھ کم ہو تو خیر مت کھائیو. پھر بھی نکال دینے کے بعد تو اور مسئلہ. جزاک اللہ, آپ نے پوچھا, دیکھیے یہ اچھا سوال کا فائدہ ہے. ہاں, نکال دیا تو سنو, نکال دیا تو نکالنے کے بعد مزید پھینکنا مت. ہاں, کیا کرے گا, یا دوسری تیسری صف میں ہے تو یوں زور سے مت پھینکنا, ورنہ وہ آگے کوئی سعد اللہ بھائی جیسا ہوگا اور حرکت ہوئی تو وہ دیکھے گا ہاتھ اور پیچھے دیکھے گا, تو کہیں آ کے نورانی بھائی کا چہرہ نور سے منور نہ ہو جائے. تو اس لیے جاوید بھائی یاد رکھیو کہ ایسا ہو اور نکالا تو پھر اپنے جیب میں ڈالو. سمجھ آیا کہ نہیں؟ ہاں, اس سے پھر کھیلنا نہیں ہے. اچھا, بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ نکالنے کو تو عارف بھائی نکال لیا, لیکن اب سوچتا ہے کہ لیمبو لیم کے ڈھیبو لیم ہیں. હવે હારું સમજ જ નહીં પડતી એને સિદ્દીકભાઈ કે કરું હું આને, કે હવે એને પાછું મોઢામાં નાખું કે એને નીચે નાખું કે પછી કાં નાખું. تو اب اگر چھوٹا سا بھی ہے وہ ریشہ,
یا جو چیز نکلی جاوید بھائی نکالی ہم نے اور پھر نکل لیا، چاہے چنے کے دانے سے کم مقدار ہے، نماز اب تو بالکل گئی. وہ چنے کے دانے کی مقدار کب؟ معاملہ اندر ہی اندر ہے نا. بعض لوگ معاملات میں پھوٹ جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا، اندر ہی اندر مال دونوں طرف سے اینٹتے ہیں، کھا جاتے ہیں، اور ظاہر ہو گیا تو سسرا دونوں طرف سے نہیں ملتا ہے. تو اس لیے وہ اندر ہی اندر ہے تو چنے والا مسئلہ. اور اگر عارف بھائی نے پوچھا ویسا ہے کہ باہر نکال لیا اور کھا لیا تو چاہے تل اس کے دانے کی مقدار ہو تب بھی نماز مرزا صاحب کیا ہو گئی؟ ختم. اس لیے کہ نماز میں کھانا پینا نہیں ہے. ہاں، نماز میں کھانا پینا نہیں ہے. تو اب اگر نکال لیا ہے تو منہ میں اچھا ہے کہ مت ڈالو، اس کو جیب میں یا کہیں ڈالو، تو ٹیشو وغیرہ ہے تو اس کے جو ہے اندر وہ رکھ لو. لیکن یہ اچھی عادت نہیں ہے، نماز کے مناسب نہیں ہے. کبھی بے اختیار بے خیالی میں ہو جائے تو ٹھیک ہے، جان بوجھ کے یہ مت سمجھنا کہ مول صاحب آج مسئلہ بتائے ہو تو بیجی وقت کڑین پہ گجامہ مکوانا ہے. سمجھ آئے کہ نہیں؟ اس کو رہنے دو، منہ کے اندر اس کو بولو کہ اعتکاف کر ہیں کچھ عرصہ. ذاکر بھائی کیا کر، منہ میں ہی اس کو اعتکاف کراؤ. تو بہرحال پھر میں چھوڑتا ہوں. یہاں آتے ہیں، انہوں نے جو پوچھا وہ یہ ہے تکبیر، تو وہ تحریمہ یعنی اب وہ جائز نہیں. اس کے علاوہ رکوع میں جائے تب بھی تکبیر، سجدے میں جائے تب بھی ہم تکبیر کہتے ہیں، سجدے سے اٹھے تب بھی تکبیر. لیکن اس کا نام جاوید بھائی کیا ہے؟ تکبیرات انتقالیہ. کسی کا کوئی مرتیو پامے ہیں، مرن تھائے کوئی نو، وفات پامی جائے تو اپنے ایک لفظ ہوں بولے انتقال. کیا بولتے ہیں؟ انتقال. انتقال کا مطلب کیا کہ وہ آدمی ایک عالم سے دوسرے عالم میں چلا گیا. تو بدر عالم بھائی مسجد میں تھے تو عالم جو ہیں باہر، تو بدر عالم. تو بہرحال وہ کیا ہوا کہ ایک عالم سے دوسرے عالم میں، اس لیے انتقال. تو یہ انتقال تکبیر کو کیوں بولتے ہیں کہ ہم کھڑے تھے رکوع میں گئے تو گویا انتقال ہوا ہے کہ ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف کہ پوزیشن چینج ہوئی تو انتقال. اور سجدے میں گئے انتقال، سجدے سے اٹھے ہے، یہ چینج ہوئی نا، تو یہ انتقال ہے. تو اس لیے اس کا انتقال اس کو بولتے ہیں. لیکن پہلی تکبیر کا نام تکبیر تحریمہ. تو سعد اللہ صاحب یہ پوچھ رہے تھے کہ، اور یہ بلکہ کہہ رہے تھے کہ کچھ لوگ ادھر دیکھو کہ یہاں تک پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ کہاں تک ہوا؟ کندھوں تک. تو وہ کہہ رہے کہ یار کندھوں تک جو ہے وہ ہاتھ اٹھائے انہوں نے، امام صاحب نے جس کسی نے بھی کیا ہو نماز پڑھائی کہ بھائی کندھے تک جو ہے وہ ہاتھ اٹھائے. اور وہ کہنے لگے کہ ہم نے تو یہ سنا ہے اور یہ کرنا چاہیے کہ کانوں کی لو تک یہ جو ہیں وہ ہاتھ اٹھانے ہیں. اب مسئلہ سنیں، 3 باتیں بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. نمبر 1، سعد اللہ صاحب تو یہ کہہ رہے تھے کہ کندھے تک اسماعیل چچا ہاتھ اٹھائے. میں یہ کہہ رہا ہوں، اور میں کا مطلب یہ کہ علماء نے لکھا ہے ایسا کرنا نہیں چاہیے، لیکن کسی نے کیا کہ بالکل اس نے ہاتھ ہی نہیں اٹھائے، بالکل ہاتھ اٹھائے نہیں، کندھے تک بھی نہیں ہے اور اس سے نیچے بھی نہیں، بلکہ اللہ اکبر زبان سے بولا اور ہاتھ ویسے کے ویسے جو ہے. پھر رکوع میں چلا گیا. اس کے بعد جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں صدیق بھائی اسی طرح نماز پڑھی. کسی بھی مفتی صاحب سے جا کے پوچھ لو کہ بھائی ایک بندے نے اس طرح نماز پڑھی کہ اس نے ہاتھ نہ اٹھائے نہ باندھے، کیا ہی نہیں، کھلے ہوئے رکھے، کیا اس کی نماز ہو گئی؟ بغیر سجدے سہو کے ہو گئی. کیوں؟ ہاتھ اٹھانا نہ فرض ہے نہ واجب ہے. یہ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھانا ذاکر بھائی نہ فرض ہے نہ واجب ہے. اور نماز میں کوئی سنت چھوٹ جائے تو سجدے سہو لازم نہیں آتا. تو ایسا کرنا نہیں چاہیے. سمجھ آئے کہ نہیں؟ ایسا کریو وریو مت، ورنہ کالے آپ نے کہ عربی میں کہاوت ہے عارف بھائی کہ کلو جدید لذیذ ہیں، تو نذیر بھائی نے فاروق بھائی تو چھٹ لذیذ وارا، تو دیکھیں کلو جدید لذیذ. تو صدیق بھائی ہوں معنی انہوں کہ ہر نئی چیز میں لذت ہوتی ہے، ہر نئی چیز میں کیا ہوتی ہے؟ وہ لذت ہوتی ہے. اسی لیے کسی کے گھر کھانا پسند آتا ہے تو کیا آپ رہتے کہ ریسیپی لاؤنی ہیں، دیکھیں ریسیپی لاؤنی ہم کے. اور بعض لوگ اس میں بھی گجراتی ہے تو کنجوس تو ہے ہی اللہ ماشاء اللہ، تو رہتے کہ نام پوچھنے بتاؤ پڑھے ہم کے پچھلے سسرو بتا اتنی
ہیں. تو بہرحال وہ ہر نئی چیز میں لذت ہوتی ہے. نئی آدمی ڈرائیونگ کار پاس کرتا ہے، نہ کام ہو تو بھی ادھر ادھر رکھڑ پٹی کرتا رہتا ہے. پھر ذاکر بھائی آدمی تھکتا ہے، کام بھی ہو تو کار کو ہاتھ نہیں لگاتا کہ یار کہاں چلاؤ پڑوانی. ہاں چونکہ وہ نئی چیز ہے تو وہ لذت ہوتی ہے. تو ایسا کریو بریو مت. لیکن کسی نے اس طرح نماز پڑھ لی. ایسا ہوا تھا اسماعیل چچا ہماری مسجد میں. امریکہ سے ایک صاحب کو یہاں بلایا تھا. ایک صاحب امام تھے ہمارے یہاں جو امریکہ میں امامت کرا کے آئے تھے. تو انہوں نے امریکہ سے ایک صاحب کو بلایا تھا اور انہوں نے نماز ذاکر بھائی اسی طرح پڑھی کہ ہاتھ اٹھایا ہی نہیں، نہ باندھا نہ اٹھایا. بدر عالم بھائی نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا. میں نے کہ مول صاحب آج تو ابھی اتنا نماز پڑھی ہم کہ نہیں بھائی تو بیان کرو. تو میں کہ تھے یہ. لیکن اللہ کے بندو ایسے آدمی کو بیان کرنے کے لیے لاؤ کہ کوئی ایسی الل ٹپ چیز نہ کرے، ورنہ لوگ سوچیں گے یار اس نے بیان بھی کیا اور یہ ایسا ہی کیا تو ماحول بگڑے گا. چاہے کوئی بھی ہو تو ذرا دیکھا کرو. خواہ مخواہ جو ہے ماحول کو کیوں بگاڑنا ہے. بہرحال تو ایک بات یاد رکھو کہ کسی نے ایسا میرے ساتھ بھی ہوا تھا. میں یو کے میں جب آیا تھا انڈیا سے تو مانچسٹر ایئرپورٹ پہ اترا تھا. وہاں سے میرے بڑے ابا موٹا باجی پریسٹن میں تھے تو وہ لینے آئے تھے. مرحوم ہو گئے، اللہ مرحوم کو غری کے رحمت کرے. تو وہاں کی ایک مسجد میں نے نماز پڑھی پریسٹن کی. تو عارف بھائی اس اللہ کے بندے نے زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا اس نے ہاتھ ہی نہیں اٹھایا. تو میں نماز پچھے انہوں موڑت جو ہے کروں میں کہ یار آپ بھاری جیسے تو کوالٹی. اچھا اب میں بھی پورا عالم بن گیا تھا ذاکر بھائی، لیکن یہ مسئلہ ہمیں بھی نہیں معلوم اس کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی. عالم بننے سے سب تھوڑی پتہ ہوتا ہے، تو کتابیں پڑھنی پڑتی ہے. عالم بننے سے کوئی کچھ نہیں جانتا ہے، تھوڑا بہت تو جانتا ہے اللہ ماشاء اللہ، لیکن وہ تو مطالعہ کرنا پڑتا ہے. بعد میں پتہ چلا، ورنہ میں خود حیرت میں تھا مرزا صاحب کی اس کی نماز ہوئی کہ نہ ہوئی. تو اسی لیے لوگوں کو بعض مرتبہ ایسی چیزیں ہوتی ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے. تو مسئلہ سمجھ میں آ گیا، ایسا ہے تب بھی نماز ہو گئی. نمبر 1 ریفرنس میں آپ کو آئندہ ہفتے دوں گا، آج خالی صرف اتنا بتا دیتا ہوں، خالی یہ ریفرنس بعد میں دوں گا انشاءاللہ. نمبر 2 یہ کندھوں تک ہاتھ اٹھانا. جب بغیر ہاتھ اٹھائے ہو گئی تو ہو ہی جائے گی. تو کندھے تک ہاتھ اٹھایا تب بھی نماز ہو جائے گی تکبیر تحریمہ میں. اچھا اس میں عورت کی اور مرد کی نماز میں فرق کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی ہے حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی ہے. ان سے حضور نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ جب تو نماز پڑھے تو ہاتھوں کو یہاں تک جو ہم کانوں کے مقابل لاتے ہیں وہاں تک اٹھایا کر. اور اسی روایت میں ہے کہ عورت جب نماز پڑھے گی تو تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھوں کو کہاں تک اٹھائے گی؟ کندھوں تک. سمجھ آیا؟ اچھا ہم لوگ تو اگر چادر وغیرہ ہم نے ٹھنڈی میں ڈال رکھی ہے تب بھی بہتر ہے کہ چادر سے ہاتھ باہر نکال کر اللہ اکبر کرے، اندر ہی اندر نہیں. اور عورت کوئی موسم ہو وہ کہاں کرے گی؟ عورت کو چھپانا ہے تو وہ اندر ہی اندر جو ہے وہ اللہ اکبر کہے گی. یہ مسئلہ یاد رکھیے. تو یہ عورت کو بتایا. نمبر 3 حضرت وائل بن حجرہ کو حضور نے یہاں تک بتایا. اچھا دوسری روایت بخاری شریف میں ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہ فرماتے ہیں مفہوم ہے کہ میں نے آقا کو دیکھا کہ آقا نے جب نماز شروع کی اسٹارٹ کی تو نماز میں ہاتھ یہاں تک اٹھائے. یعنی جو وائل بن حجرہ کو حضور نے عورت کے متعلق فرمایا کہ یہاں کندھوں تک ہاتھ لے جانا ہے، تو عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں بخاری کی روایت ہے کہ میں نے خود آقا کو دیکھا کہ آقا نے یہیں تک اٹھایا. تو اب اس میں اس کا کیا جواب ہے وہ، لیکن بہرحال اتنا حضور سے ثابت ہے. تو اگر کسی نے یہاں تک بھی اٹھا لیا تو کوئی اسی طرح عورت نے کبھی مان لو کہ ہماری مرد کی طرح یہاں تک ہاتھ اٹھا لیا تو آپ اس پہ ہاتھ مت اٹھائیے، ورنہ یہاں صرف 999 بچے ہی نہیں کوئی اور بھی لگاتا ہے. تو بہرحال سمجھ آئے کہ نہیں؟ تو اس کی بھی جو ہے وہ نماز ہو گئی. سمجھ آیا؟ ایک چیز حدیث سے ثابت نہیں ہے آخری وہ سمجھ لو، جو سعد اللہ بھائی بھی کل گئے تھے کہ کانوں کی لو تک. اور ہم لوگ تو کان کو ٹچ کرنا ہمیں سکھایا استاد جی نے اور ماں باپ نے، سرپرست نے. اور کل میں نے عارف بھائی کہاں بھی تھا کہ کچھ لوگ اللہ اکبر کال باندھتے ہیں پھر واپس کیوں کہ ہارو انگوٹھو کان ہاتھے لاگے لو نہیں ہیں ذاکر بھائی کہ ہارو انگوٹھو عبدالسلام بھائی کان ہاتھے لاگے لو نہیں کہ پاچھا لے جاؤ ان کے تو گاڑی ریورس میں جائے ہیں. اور پھر جو ہے وہ کانوں لو کو وہ ہاتھ لگاتے ہیں. یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ سن لو.
اسی لیے جو لوگ 4 ائمہ کو نہیں مانتے وہ لوگ اس کو بدعت کہتے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں کہ انگوٹھے کو کان تک لگانا بدعت ہے، اور بدعت وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ بھائی حدیث سے ثابت نہیں ہے. تو پھر ہم کانوں تک انگوٹھے کو کیوں جو ہے وہ لگاتے ہیں، کیوں ٹچ کرتے ہیں کانوں کی لو؟ تو جب آپ آئیں گے منڈے کو اور میری باتوں کو لو لگائیں گے آپ بھی ہیں، تو ہم بھی آپ کے سامنے کچھ لو کریں گے. ہاں لو سمجھو، وہ دوسرا لو نہیں. ગુજરાતીમાં وہ બોલ કરે તેને બી જાગીરભાઈ શું કહે? હા તો લવારો તેને લવ તો બધું જ કહેવું પડે, નહીં તો કોઈ પાછું મારા પર વળી પ્રશ્ન કરે કે મલસાબ બયાનમાં આવું કીધું છેલ્લે. તો લવ એટલે કે ہاں لوارو جنہیں کہ. تو جب آپ آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ ایسا کیوں کرتے ہیں. اس لیے اتنا یاد رکھو کہ کبھی کبھار چھوڑ بھی دو، ورنہ خواہ وہ بدعت کہتے ہیں. تو کانوں کے مقابل تک ہاتھ لے جاؤ، لگاؤ نہیں. اور کبھی آپ نے ٹچ کر بھی دیا تو ویسے بھی ٹچ اسکرین کا زمانہ ہے. تو بہرحال مرزا صاحب یار زندہ صحبت باقی. تو انشاءاللہ جو ہے پھر آپ کو بتائیں گے کہ ایسا کیوں کرتے ہیں. لیکن سعد اللہ صاحب کو بتا دیجیے کہ کانوں کی لو تک ہاتھ لگانا ضروری جو ہے وہ نہیں ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت.